عالمی منظرنامے کا رخ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر پام سپرنگ میں طبی مرکز کے قریب دھماکہ ہوا۔ ایک شخص ہلاک۔ دھماکہ ممکنہ طور پر پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں ہوا ہے۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی ہے۔ دھماکے سے کئی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر پام سپرنگ میں طبی مرکز کے قریب دھماکہ ہوا۔ ایک شخص ہلاک۔ دھماکہ ممکنہ طور پر پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں ہوا۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی۔ دھماکے سے کئی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان پیر کو رابطہ متوقع ہے۔ بات چیت کا مقصد یوکرین میں امن قائم کرنا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے پیوٹن کو ترکیہ مذاکرات میں شرکت کی پیشکش کی، لیکن روسی صدر پیوٹن نے استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت سے انکار کیا۔ اب ٹرمپ یوکرین اور روس تصادم کو ختم کرنے کے لیے روسی ہم منصب سے رابطہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان پیر کو رابطہ متوقع ہے۔ بات چیت کا مقصد یوکرین میں امن قائم کرنا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے پیوٹن کو ترکیہ مذاکرات میں شرکت کی پیشکش کی، لیکن روسی صدر پیوٹن نے استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت سے انکار کیا۔ اسرائیل کے شمالی غزہ میں فوجی آپریشن میں بھاری گولہ بارود اور فضائی حملے۔ اسرائیل اس سے قبل متعدد بار شمالی غزہ میں فوجی آپریشن کر چکا ہے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں یرغمالیوں کے ورثاء کا نیتن یاہو کے خلاف احتجاج۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ میں فوری جنگ بندی کرے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیلیوں کو ناختم کرنے والے خون خرابے میں دھکیل دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے شمالی غزہ میں فوجی آپریشن ہوا۔ آپریشن میں بھاری گولہ بارود اور فضائی حملے ہوئے۔ اسرائیل اس سے قبل متعدد بار شمالی غزہ میں فوجی آپریشن کر چکا ہے۔ اسرائیل دارالحکومت تل ابیب میں یرغمالیوں کے ورثاء کا نیتن یاہو کے خلاف احتجاج۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ میں فوری جنگ بندی کرے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیلیوں کو ناختم ہونے والے خون خرابے میں دھکیل دیا۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی عرب لیگ سمٹ میں شرکت کے لیے بغداد آمد۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کا مشرق وسطیٰ میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ عرب ممالک میں شہریوں کا حق ہے کہ ان کو تحفظ اور امن میسر ہو۔ فلسطین، شام اور لبنان کے علاقائی سلامتی کا احترام کیا جائے۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی عرب لیگ سمٹ میں شرکت کے لیے بغداد آمد۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کا مشرق وسطیٰ میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ عرب ممالک میں شہریوں کا حق ہے کہ ان کو تحفظ اور امن میسر ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو سے رابطہ۔ حکومت نے بھارتی جارحیت سے عالمی برادری کو آگاہ کرنے کے لیے وفد بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں وفد یورپ کا دورہ کرے گا۔ ڈاکٹر مصدق ملک، خرم دستگیر، شیری رحمان، ہنا روبانی کھر، فیصل سبزواری اور جلیل عباس جیلانی وفد میں شامل ہیں۔ وفد لندن، واشنگٹن، پیرس اور برسلز میں خطے میں بھارت کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کرے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے رابطہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے درخواست کی کہ میں ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کروں، وفد کی قیادت کرتے ہوئے دنیا میں پاکستان کا امن کا موقف پیش کروں۔ مجھے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ذمہ داری قبول کرنے پر فخر ہے۔ میں مشکل حالات میں پاکستان کی خدمت کے لیے پرعزم ہوں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے گوجرانوالہ چھاؤنی کا دورہ کر کے آپریشن بنیاد مرصوص کے کامیاب اختتام پر دلی مبارکباد پیش کی۔ کہا پاک فوج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو چند گھنٹوں میں ناکام بنا دیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ مارکہ حق میں مسلح افواج کی تاریخی کامیابی۔ صدر آصف علی زرداری کا مبارکباد دینے کے لیے گوجرانوالہ چھاؤنی کا دورہ۔ چھاؤنی آمد پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ آصف علی زرداری نے مادر وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ دینے والے فوجی اور سویلین شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا دھرتی کے بہادر سپوت مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ غیر معمولی
معمولی بہادری اور آپریشنل تیاری کے ساتھ دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ تاریخ گواہ رہے گی کہ کس طرح چند گھنٹوں میں مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کو پسپا کیا اور پاکستان کی طاقت، لچک اور قومی اتحاد کا واضح پیغام دیا۔ صدر مملکت افسران اور جوانوں سے گھل مل گئے، ان کے مثالی حوصلے، جنگی تیاری اور فرض کے لیے لگن کو سراہا۔ کہا پاکستانی عوام اپنے بہادر سپاہیوں کو قومی عزت اور خود مختاری کے حقیقی محافظوں کے طور پر انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایرانی صدر نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے جنگ بندی مفاہمت کا خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک ایران دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مشترکہ مفاد کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیراعظم کا بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار۔ کہا پانی 24 کروڑ لوگوں کے لیے لائف لائن ہے۔ مسلح افواج نے دشمن کو ذمہ دارانہ اور منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان جنگ بندی مفاہمت برقرار رکھنے کے لیے پرعزم رہے گا۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلے کا حل پائیدار امن کا کلید ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ تو دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے رائمنڈ میں ملاقات کی۔ اہم سیاسی و خارجی امور پر بریفنگ دی گئی اور آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی اور ملکی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قومی یکجہتی کو قائم رکھنے کے لیے سیاسی صورتحال پر غور بھی کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے رائے پنڈ میں ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں اہم سیاسی خارجی امور پر بریفنگ دی گئی۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی اور ملکی سلامتی کے امور پر قومی یکجہتی کو قائم رکھنے کے لیے سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ غیر ملکی وفود اور رہنماؤں سے ہونے والی گفتگو اور ملاقاتوں سے نواز شریف کو آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئیں۔ دوران ملاقات شہباز شریف کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ افواج پاکستان اور پوری قوم نے یہ جنگ لڑی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ عوام کی ثابت قدمی ملک کی عسکری تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب بن چکی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ہمیشہ کی طرح اس بار بھی الزام لگا کر بھاگ گیا۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے بھارت تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان اور عوام نے دشمن کو شکست دے کر ملک کا جھنڈا بلند کیا۔ اس جنگ کے دوران پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی۔ شہباز شریف نے پاکستان کی معاشی صورتحال سے متعلق بھی نواز شریف کو آگاہ کیا۔ کہا کہ بھارت کی سخت مخالفت اور کوششوں کے باوجود IMF نے پاکستان کو $1 ارب کی قرض کی قسط جاری کی۔ پاکستان کی معیشت بہترین سمت پر گامزن ہے۔ آئندہ مالی سال بجٹ کے اہداف کا باہمی مشاورت سے تعین کیا جائے گا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے شہباز شریف کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو مزید ریلیف دینے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ مسلح افواج کی قربانیوں اور کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کامیابی صرف ایک مقصد نہیں بلکہ ہمارے عزم و پاکستان سے محبت کا اظہار ہے۔ پاک فوج ہر مشکل کا مقابلہ اپنے ناقابل شکست جذبے کے ساتھ کرتی ہے۔ شہداء کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آزادی اور خود مختاری کی قیمت ہمارے شہداء کی قربانیوں سے عیاں ہے۔ ملک کی عزت، خود مختاری اور ترقی کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ وہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بھارت کو بلا جواب مسلط کی گئی جنگ میں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انڈیا نے دوبارہ غلطی کی تو اس سے بڑھ کر جواب ملے گا۔ رانا ثناء اللہ نے دشمن کو خبردار کر دیا۔ کہا کہ جس قوم میں شہادت پانے کا جذبہ موجود ہو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دشمن کو دندان شکن جواب دینے پر فوج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے بلا جواز سویلین آبادی کو ٹارگٹ کر کے بے گناہ شہریوں کو شہید کیا۔ لائن آف کنٹرول کے متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ جس قوم میں ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو شہادت پانے کے بعد جو ہے وہ اتنی جرأت رکھتے ہوں، اتنا حوصلہ رکھتے ہوں، تو ایسی قوم کو پوری دنیا میں کوئی طاقت جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی۔ دشمن نے جو یہ حرکت کی ہے اور اس کے بعد جو ہزیمت اور جو ذلت اس نے اٹھائی ہے، اگر وہ آئندہ بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ ہزیمت اور ذلت جو ہے وہ اس کا مقدر بنے گی۔ یہ انتہائی جو ہے وہ قابل مذمت فعل ہے ہندوستان کا، ان کی افواج کا، کہ انہوں نے بلا جواز جو ہے وہ سویلین آبادی کو جو ہے وہ اس علاقے میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے
جو ہے وہ دشمن کو دھول چٹائی ہے اور اس کے تکبر کی جو ناک ہے وہ خاک آلود ہوئی ہے، تو اس سے یہ معاملہ جو ہے کشمیر کا مسئلہ دوبارہ جو ہے وہ پوری دنیا میں اجاگر ہوا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے بھارت کے خلاف پاکستان کو عظیم فتح سے نوازا۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا۔ بھارت نے پاکستان کی عالمی تحقیقات کی پیشکش قبول نہیں کی۔ مسلح افواج نے کم وسائل میں اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو دھول چٹائی۔ بھارتی جارحیت کے خلاف عسکری اور سول قیادت کا کردار قابل تحسین ہے۔ میڈیا نے بھارتی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بجا لائیں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ کریم نے پاکستان کو بہت بڑی نصرت اور فتح عطا فرمائی ہے۔ جب پہلگام ہوا تو پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بار نہیں تکرار سے یہ کہا، ڈپٹی پرائم منسٹر نے یہ کہا، حکومت پاکستان نے کہا کہ آئیں ہم تیار ہیں کسی نیوٹرل پلیس پہ کوئی انویسٹیگیشن کریڈیبل کروا لیں، ہم پورا تعاون کریں گے۔ جب پھر لائن کراس کی انڈیا نے تو پھر پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت نے جواب دینے میں کوئی تاخیر نہیں کی اور ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ اپنے زخم سہلا رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ذلت اور شرمندگی کے کس گھڑے میں چھلانگ لگا دے۔ پاکستان کی افواج نے کم ترین وسائل میں بہترین تیاری کی ہے، یہ تو اب دنیا پوری مان رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور بینچ تبدیلی پر نیا تنازع۔ سیکٹر 11 زمین خرد برد کیس میں جسٹس محسن کیانی اور جسٹس سمن رفت پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کیس پرانے بینچ میں مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ڈویژن بینچ میں اراضی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران وکیل نے بتایا کہ پہلے یہ کیس جسٹس محسن کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق سن چکے ہیں، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کیس دوبارہ پرانے بینچ میں مقرر کرنے کے لیے آرڈر جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کیس 22 مئی کو پرانے بینچ میں مقرر کیا جائے، جبکہ گزشتہ سماعت پر 2 رکنی بینچ کے آرڈر کے بعد قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر نیا ججز روسٹر جاری ہو گیا۔ نئے ججز ڈیوٹی روسٹر میں جسٹس محسن اختر کیانی کا ڈویژن بینچ ہی تحلیل کر دیا گیا۔ اب آئندہ ہفتے روسٹر میں جسٹس محسن اختر کیانی کا ڈویژن بینچ ہی موجود نہیں۔ 28 اپریل کو سماعت کے روز بینچ کی عدم دستیابی کے باعث کیس کی کاز لسٹ منسوخ ہوئی۔ 22 مئی کے لیے کیس جسٹس محسن کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے پاس مقرر ہوا۔ 28 اپریل کو ہی قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر نیا ججز روسٹر جاری ہوا۔ نئے روسٹر میں جسٹس محسن اختر کیانی کے ساتھ جسٹس سمن رفت کا نیا بینچ بنا دیا گیا۔ 8 مئی کو سیکٹر 11 زمین خرد برد کیس کی متفرق درخواست نئے بینچ کے سامنے مقرر ہوئی تھی۔ اپنا کماؤ اپنا کھاؤ۔ پنجاب میں پہلی بار 90 روز میں 57,913 نئے کاروبار شروع ہونے کا ریکارڈ۔ چیف منسٹر آسان کاروبار فنانس اسکیم کے تحت 3010 افراد کو 18 ارب روپے کا قرضہ جاری کیا گیا۔ آسان کاروبار کارڈ اسکیم کے تحت 1,04,000 افراد کو 43 ارب روپے کے قرض کا اجرا کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت آسان کاروبار فائنانس اور آسان کاروبار کارڈ سے متعلق خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ ایم ڈی پی ایس آئی سی سارا عمر نے آسان کاروبار اسکیم پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ آسان کاروبار فائنانس کے لیے 74,579 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 2,505 منظور ہوئیں۔ آسان کاروبار کارڈ کے ذریعے سروسز مہیا کرنے والے سب سے زیادہ 61,996 افراد نے 26 ارب 13 کروڑ روپے کے قرضے لیے۔ ٹریڈنگ کے لیے 24,522 افراد نے 10 ارب 75 کروڑ روپے کے قرضے حاصل کیے۔ ایگری اسمال بزنس کے لیے 10,699 افراد نے 3 ارب 69 کروڑ روپے کے قرضے لیے۔ 3 ماہ میں 1,07,000 سے زائد افراد کو 61 ارب روپے کے قرضے ملے۔ پنجاب میں پہلی بار 90 روز میں 57,913 نئے کاروبار شروع ہونے کا ریکارڈ بن گیا ہے۔ نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے 23 ارب 91 کروڑ روپے کے قرضے جاری کیے گئے۔ پہلی بار 6,753 خواتین نے کاروبار کے لیے 3 ارب 42 کروڑ روپے کے قرضے حاصل کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایکسپورٹ اور مینوفیکچرنگ سیکٹر لون کے لیے پلان طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ آسان کاروبار فائنانس اور آسان کاروبار کارڈ پروگرام کسی صورت نہیں رکنا چاہیے۔ آسان کاروبار کارڈ اب واٹس ایپ کے ذریعے بھی ایکٹیو کیا جا سکے گا۔